دوسرا عالم جاتا ہے، نہیں آنے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، آتے ہی گھر والوں کو سکون اور راحت میسر ہو جاتی ہے، بچے خوشی کے مارے جھوم جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جس کو رحمت مل جائے وہ گھر والوں کے سب سے بہترین ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خرچ اپنی بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، عورتوں کو خوش کرنے نہیں بول رہا ہوں، مردوں کو جنت کا راستہ دکھاتے ہوئے زندگی کو خوش کرنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے۔ میرے محبوب مصطفیٰ کی سیرت آئینہ ہے، روزانہ آئینہ دیکھا کرو۔ کیا بولے؟ مادر تیرا سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں، پھر لوٹ جانا بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے عمر جس ضرب سے دل مل جاتے تھے وہ ضرب لگانا۔ فارمولا کیا ہے؟ پکار دل سے صرف ایک بار، کس کو پکار؟ اپنے رب کو تو پکار۔ صرف رب ہی نہیں ہے، وہ رزاق بھی ہے، صرف رزاق ہی نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے، صرف مالک ہی نہیں ہے، وہ خالق بھی ہے، صرف خالق ہی نہیں، معبود بھی ہے۔ شجر ثمر یہ دشت و بن، اسی کی ذات پاک کے، اسی کی ذات پاک۔ سمندر میں مختلف بڑی بڑی مخلوقات پیدا گیا، ایسے مخلوقات سمندر میں ہوتی ہیں۔ آج سائنس تحقیق کر کے ایک چیز کو پیش کرنے کی تو ختم ہو رہی ہے، لیکن سائنس سے ہزاروں مخلوقات ہیں۔ کون ہے تیرا مددگار؟ کون ہے تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی بھٹکی اگر اپنی طرف بلا ہر ضرورت کو پورا درد کو تکلیف کھلانے والا اللہ ہے۔ بدل کر چودھری کے ذریعے سے ہے جس سے ہمارا وہ ہم سے اٹھا ہے، ہم سے ناراض آسمان جو اللہ بدل کر اور ایسے عطا کرنے والے دوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ خودو تمام جو خالق ہے، ایک رزق دینے والے بڑی حکومت ہواؤں اللہ تعالیٰ نے ہوائیں آپ کے آپ کو آپ کے سامنے کہا کہ اے اللہ میں تمام لوگوں کو ایک ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، تو میرے رب نے کہا اتنے بڑے تخت پر بٹھایا، اتنی بڑی حکومت کا مالک بنایا، اتنی بڑی سلطنت کا مجھے مالک بنایا ہے، پلیز اے اللہ مجھے ساری مخلوقات کی دعوت کرنے کہا، لیکن پھر بھی میرے سلیمان نے کہا کہ اللہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر کی
پورا کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے دعوت دے دیجیے. تو جنات کی طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے سارے جنات کو کام پہ لگا دیا. مشرق سے لے کر مغرب تک کھانے کی دیگیں تیار ہو گئی. اس سے پہلے کہ سارے مہمان آتے مہمانی سے لطف اندوز ہو جاتے اور میزبان نے جب کیا ہے میزبانی ہے تو پھر دیکھ لو بنا کر تمام مخلوقات کی مزاجوں اور طبیعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہجہانوں نے دسترخوان بچھایا. لیکن اچانک سمندر سے ایک مچھلی نمودار ہوئی. ذرا مجھے جلدی کھلا دیجیے, اس کے بعد کھائیں گے, ایک ساتھ کھائیں گے. ہو رہی تو سلیمان نے کہا ٹھیک ہے اسے مغرب تک ساری دیر. سلیمان کیا ہوا جو اور کہیں کیا ہوا. بولے بس اتنا. بولے آپ نے جو کھلایا ایسے میرے رب روزانہ 3 دیواریں کھلاتا ہے. ابھی تو ایک ہی دیوارہ کھائے ہوئے ہیں. ابھی تو خلیرے بھایا, پھوپیرے بھایا, تارے بھایا, نندا, جیٹا, ابھی بہت بڑا قبیلہ ہے ہمارا. قبیلوں کے قبیلے ہیں سمندر میں. ابھی ایک ہی آیا اس کی میزبانی نہ کر سکا. ابھی تو پورے روئے زمین کی ساری مخلوقات کو تم نے دعوت دیا تھا. دعوت نہیں کر پاؤ گے. وہ اللہ ہے جو مشرق سے مغرب تک کے لیے ساری مخلوقات کے لیے دستر بچھایا گیا ہے. ایک سمندر کی مخلوق ایک مچھلی کھا جاتی ہے اور کہتی ہے میرا رب ایسے روزانہ 3 دیواریں کھلاتا ہے. نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت, نہ دھوکہ دینے کی ضرورت, نہ کسی کی دیواریں چھیننے کی ضرورت, نہ کسی کی بیوی کو بیوہ کرنے کی ضرورت, نہ کسی کے بچوں کو یتیم کرنے کی ضرورت, نہ کہیں دھوکہ دینے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو برا غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہی جو دیواریں ہیں جس کے کھانے کے لیے ہم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف شیطان کے راہوں پر چل کر خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رحمان کے راستے کو چھوڑا, شیطان کے راستے پر چلا اور مر کر جنت کے راستے جنت کی بننے کی امید رکھتے ہو. گھر سے مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے ہیں لیکن مرتے ہی جنت کی امید لگائے ہی سوتے ہیں. مسجد سے چند قدم, گھر سے چند قدم ہی چلتی مسجد. جو رمضان میں نماز پڑھ لی, پتہ نہیں کتنے ہیں جو رمضان کے بعد سے نماز نہیں پڑھ رہے. کبھی کبھی پڑھ لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہے. پڑھو بھائی, کبھی کبھی بہت بڑی بات ہے. کتنے ایسے ہیں پڑھتے بھی نہیں رہتے پھر بھی مزے میں ہیں. میں پریشان نہیں کہ پڑھ رہا ہوں. اب کب جاتی کا کہنے کہ میری پریشانی انہیں سارا دیکھو ایسا کہ چاہے بس نماز نہیں نہیں حق ہے اور آئی کے جانے کا خیرات کر 1,03,000 ہے اس کی آکسیجن کی کمی آ جائے 2 لاکھ روپے کبھی کبھی ایک صاحب میرے پاس آئے تھے پونا حضرت دعا کروا سکتی بولے چھوڑ جائے. اور کتنے ایسے محبت کرنے والے کتنے اپنے دل سے جڑے ہوئے ہیں جو گولیوں کے بغیر ہر ہفتے میں 2 ہفتے میں پانی کا باٹل ہزاروں بیماریوں کی شفا ہے. کبھی کبھی ان ڈبیوں کو دیکھ کر کے پانی کی بوتل کو سامنے رکھو. 1 روپیہ مل رہا ہوگا, کچھ مل رہا ہوگا, کچھ ہو رہا ہوگا. کبھی ان ڈبیوں کو میڈیکل کی دواؤں کو سامنے رکھو اور اس باٹل کو رکھو. ابھی آج ایک خاتون نے کہا کہ حافظ صاحب 4 سال سے میری ماں کو کھانسی تھی. پچھلے ہفتے جو پانی لے جا کے پلائی پوری قیمت ہو گئی. 4 سال میں کوئی ٹانک نہیں کوئی پلایا تھا, کوئی ڈاکٹر نہیں کہا پورے گھر کی حالت میں آج
کل آپ کا شکریہ وہ کھانسی کی بوتلوں کو رکھ دو پھر پانی کا واٹر رکھ دو ان دواؤں کو رکھ دو پھر یہاں پر میرے ڈاکٹروں کے ٹیسٹ کے ساتھ علاجوں کو رکھ دو پھر آپ کے ساتھ پانی کا واٹر رکھ دو